عالم اسلام کے عظیم محقق جانشین امام اہل سنت مولانا عبدالعلیم فاروقی انتقال کر گئے۔ مولانا عبدالعلیم فاروقی بھارت کے نامور عالم مولانا عبدالشکور لکھنوی کے پوتے اور مولانا عبدالسلام فاروقی لکھنوی کے بڑے بیٹے تھے۔ مولانا عبدالعلیم فاروقی جو ایک عالم دین ہی نہیں بلکہ وقت کے تقاضوں اور حالات سے باخبر قومی، ملی، اجتماعی جدوجہد کے میدانوں میں سرگرم اور بہت ہی فعال اور متحرک شخصیت کے حامل انسان تھے۔ ان سب باتوں میں سے سب سے اہم یہ کہ آپ نے باطل کے ایوانوں میں اہل سنت والجماعت کا جھنڈا بلند کیا۔ مولانا کے علمی، ادبی اور مذہبی کارنامے یوں تو کئی ہیں، لیکن سب سے اہم یہ ہے کہ آپ نے پوری زندگی اپنے جد امجد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے احقاق حق اور ابطال باطل میں گزاری۔ ہندوستان ہو یا انگلینڈ، دنیا کے کونے کونے میں جا کر آپ نے مسلمانوں کے قلوب کو صحابہ کرام اور اہل بیت کی عظمتوں اور فضیلتوں سے خوب گرمایا اور دشمنان صحابہ روافض کو ہمیشہ دلائل کے میدان میں شکست سے دوچار کیا۔ تحریک مدح صحابہ کے سلسلے میں ملک اور بیرون ملک تقریباً پورے ہندوستان اور بیرون ممالک میں پورے خلیج، عراق، انگلینڈ وغیرہ کے مختلف دورے کیے، جس میں بیرون ممالک کے سینکڑوں علماء نے آپ سے استفادہ کیا۔ آپ نے 13 برسوں تک متحدہ جمعیت علماء ہند کے ناظم عمومی کی حیثیت سے خدمات انجام دیں، جبکہ جمعیت علماء ہند کے ناظم عمومی کے طور پر بھی خدمات انجام دیں۔ مولانا عبدالعلیم فاروقی کی ولادت 1948 میں لکھنؤ میں ہوئی۔ آپ نے ابتدائی تعلیم لکھنؤ میں حاصل کی اور عربی اور فارسی کی ابتدائی کتابیں اپنے جد امجد امام اہل سنت مولانا عبدالشکور لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ اور اپنے والد مولانا عبدالسلام فاروقی رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی۔ اس کے بعد انہوں نے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے مظاہر العلوم سہارنپور کا سفر کیا اور وہاں 1966 سے 1968 یعنی 3 برس رہ کر علم حدیث، فقہ اور تفسیر کی تعلیم حاصل کی۔ ان کے اساتذہ میں مولانا محمد یونس جونپوری بھی شامل ہیں۔ آپ نے مولانا محمد زکریا کاندھوی رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند و جانشین مولانا محمد طلحہ کاندھلوی سے بیعت بھی کی اور سلسلہ چشتیہ میں شامل ہوئے۔ مظاہر العلوم کے بعد دارالعلوم دیوبند کا رخ کیا اور وہیں سے فارغ ہوئے۔ صحیح بخاری مولانا فخر الدین احمد مراد آبادی سے پڑھی۔ مولانا فاروقی رافضیت اور شیعت میں اختصاص رکھتے تھے۔ وہ لکھنؤ میں دارالمبلغین کے محتمم تھے، جسے انہوں نے دفاع اسلام اور حقانیت اسلام کی اشاعت کے لیے ایک پلیٹ فارم کے طور پر استعمال کیا۔ وہ اس وقت مجلس تحفظ ناموس صحابہ لکھنؤ کے صدر بھی تھے۔ سن 1988 سے وہ لکھنؤ میں سالانہ جلوس مدح صحابہ منعقد کراتے آ رہے تھے، جس میں ہزاروں مسلمان شریک ہوتے تھے۔ سن 1998 میں دارالعلوم دیوبند کی مجلس شورا میں آپ کا انتخاب ہوا اور وفات تک آپ نے مجلس شورا کے رکن کی حیثیت سے خدمات سر انجام دیں۔ اس کے بعد مولانا سید اسد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے ایما پر جمعیت علماء ہند کے قومی ناظم عمومی منتخب ہوئے اور ان کے انتقال کے بعد مولانا سید ارشد مدنی کے ایما پر دوبارہ جمعیت علماء ہند کے قومی ناظم عمومی منتخب ہوئے۔ 2018 میں آپ کو دارالعلوم ندوۃ العلماء کی مجلس شورا میں رکن کے طور پر مولانا سید رابع حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے ایما پر منتخب کیا گیا۔ مولانا فاروقی گنگا جمنی تہذیب، آپسی رواداری کو فروغ دینے پر یقین رکھتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ آج ہمیں ایسے ہندوستان کی ضرورت ہے جہاں مندروں کی حفاظت کے لیے مسلم سماج کے لوگ آگے آئیں اور مسجد کے تحفظ کے لیے برادران وطن آگے آئیں۔ ایک ایسا ہندوستان جس میں نام پوچھ کر اور نام دیکھ کر کسی کا کام نہ ہو، ذات برادری کی بنیاد پر کارکردگی نہ دیکھی جائے، سب کو مساوی حقوق ملیں۔ مولانا نے کئی کتابیں بھی تصنیف کی، جن میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور معاندین کے اعتراض، آئینہ مرزا اور مذہب شیعہ کا علمی مباحثہ سمیت کئی مضامین بھی شامل ہیں۔ عالم اسلام کی یہ عظیم شخصیت کچھ روز علالت کے بعد نماز فجر سے قبل آج 24 اپریل 2024 کو 76 سال کی عمر میں اس دار فانی سے کوچ کر گئی، جس کے بعد علمی، ادبی اور مذہبی حلقوں میں سوگ کی لہر ہے۔ آپ کی نماز جنازہ بعد نماز عصر ندوۃ العلماء میں ادا کی گئی، جس میں ہندوستان کے طول و عرض سے لوگوں کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ آپ کی تدفین لکھنؤ کے عیش باغ قبرستان میں کی گئی۔ آپ کا انتقال پوری امت مسلمہ کے لیے ناقابل تلافی خسارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی مغفرت فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، آمین۔